کرے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو دنیا کی ہر چیز میں وسیلہ دیکھتا ہے، جیسے میں سعودی آیا اس کو پتہ ہوگا میں کیسے آیا، کیسے تنخواہ ملی، آپ بتائیں ہم اس کو کیسے سمجھائیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے؟ وسیلے پر یقین رکھنے والے افراد زیادہ تر یہ مثال دیتے ہیں کہ سب سے پہلے کسی دفتر میں جاؤ تو چپڑاسی کو خوش کرنا پڑتا ہے، پھر کلرک بادشاہ کو، پھر سپریڈنٹ کو، اور پھر اس کے بعد سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں آہستہ آہستہ، تب جا کر آپ منسٹر اور پرائم منسٹر سے مل سکتے ہیں، ورنہ نہیں، ڈائریکٹ نہیں مل سکتے۔ لیکن اگر کوئی منسٹر یا پرائم منسٹر کسی کا کلاس فیلو ہے، اب بتلائیے اسے کلرک کی منتیں کرنی پڑیں گی؟ وہ سپریڈنٹ کے پاس جائے گا، وہ اے سی اور ڈی سی کو پوچھے گا، وہ فٹ سے دروازہ کھول کر کہے گا میں آ گیا ہوں، لائیے چائے بھی پلائیے مجھ کو، کھانا بھی کھلائیے، بھوک لگی ہوئی۔ اللہ نے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور سن کر قبول کرتا ہوں۔ اللہ آسمان دنیا پر آ کر خود پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا؟ مانگے، مجھ سے مانگے، میں دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، ہم کہتے ہیں تو قریب ہے، لیکن ہم وہ دور سے گھوم کر آئیں گے، پہلے پیر کے پاس جائیں گے، پھر اس کے پاس، پھر اس کے باپ کے پاس، پھر نبی کے پاس، نبی کا وسیلہ لیتے ہوئے تجھ تک پہنچیں گے، ڈائریکٹ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہ جیسا سمجھا ہوا ہے کہ جیسے بادشاہوں سے ملنے کے لیے انسان کو مختلف سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، شاید اللہ کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ تو اتنا کریم ہے اپنی مخلوق پر، آپ تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، ایک چونٹی کو دیکھتے ہیں جو زمین پر لیٹی ہوئی ہے، ننھی ننھی ٹانگیں ہیں، آسمان کی طرف بلند کر رکھی ہیں، اور کہہ رہی ہے اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنی، مسکرائے اور فرمایا ساتھیوں واپس پلٹ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کی دعا سن لی ہے اور آسمان سے بارش برسا رہا ہے۔ وہ رب جو چونٹی کی بھی سنتا ہے کہتا ہے مانگ مجھ سے، میں تجھ کو بھی دوں گا۔ ہم اس رب کو کہتے ہیں نہیں، ڈائریکٹ تجھ سے ہم نے کچھ نہیں لینا، جو بھی لینا ہے دو نمبر دروازے سے لینا ہے۔ اور پھر ہم اسی کو بہانہ بناتے ہوئے کبھی پیر کی قبر پر جاتے ہیں، کبھی مرشد کو راضی کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں۔ پیر خوش ہوگا تو رب خوش ہوگا، اگر پیر ناراض تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ وسیلے کا چکر یہ مولویوں نے کھانے پینے کے لیے بنایا ہے۔ تنخواہ ان کی تھوڑی ہوتی ہے، مزدوری کر نہیں سکتے، ریڈی لگا نہیں سکتے، کسی مدرسے کسی کالج اور یونیورسٹی سے چونکہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس طریقے سے ہیلے بہانے سے نہیں کھائیں گے تو بتائیں یہ کہاں سے کھائیں گے؟ کہیں گے ہمارے ذریعے سے آؤ۔ مثلا کوئی مر گیا، اب یہ مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، وہ عورت تھی جس کا شوہر مر گیا، اب یہ مولوی صاحب اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں عورت کا۔ عورت پوچھتی ہے حضرت کیا بات ہے؟ کہا رات کو تمہارے میاں آئے تھے، کیا کہہ رہے تھے آپ سے؟ کہہ رہے تھے کہ میں بھوکا ہوں، ننگا ہوں، بڑا بیمار ہوں، تو کیا کیا جائے؟ کہا ان کے لیے سوٹ بنائیں، جوتیاں لیں، پگڑی بنائیں اور مرغ مسلم بنائیں، پکائیں، حلوہ ہو، فروٹ ہو، خشک میوہ ہو، کیا کریں گے آپ؟ کہا میں کھاؤں گا اور ان کو پہنچ جائے گا۔ یہاں سے کھائیں گے، نیچے سے نکالیں گے اور ایسا لیٹر بکس ہے کہ خود بخود وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ عورت ذرا ہوشیار تھی، کہنے لگی حضرت صاحب جب تک زندہ تھے رات کو میرے پاس آتے تھے، اب آپ کے پاس آنے لگ گئے ہیں۔ میں ان کی بیوی ہوں، اگر لینا ہے تو مجھ سے آ کر مانگیں، آپ کے پاس لینے کے لیے کیا آئے ہیں؟ کسی کا باپ مر گیا تو باپ بیٹے کے پاس آئے گا کہ میں وراثت چھوڑ کر آیا ہوں تیرے پاس اتنے کروڑ کی، مجھے بھی کچھ دے۔ وہ جاتا ہے ڈائریکٹ مولوی صاحب کے پاس، اور مولوی صاحب کو وسیلہ بنانے کا معنی ہی یہ ہے کہ ادھر سے ڈالو ادھر سے نکالو اور تمہارے مردے کو مل جائے گا۔ اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں، ایک مردہ مر جائے 40 دن مولوی صاحب کی عیش ہوتی ہے۔ 40 دن کے بعد اس کے اہل و عیال ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ایک اور مار۔
40 دن اور گزر جاتے ہیں. تو یہ وسیلے کا چکر ایسا ہی ہے کہ اللہ کو ڈائریکٹ لینے کی بجائے اس طریقے سے گھوم پھر کر مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مولویوں کے ہیلے بہانے ہیں. اگر آپ ان کی تنخواہ ذرا زیادہ دے دیا کریں, شاید ہو سکتا ہے پھر نہ روحیں آئیں اور نہ جائیں, نہ 11ویں چھوٹی ہو نہ بالغ ہو کر بڑی ہو. کبھی 11ویں چھوٹی ہوتی ہے, آج بڑی 11ویں شریف کا ختم ہے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے, بڑی بن جاتی ہے. تو یہ سب چکر اسی وجہ سے ہے کہ ان کے پاس پیسہ تھوڑا ہوتا ہے. اگر پیسہ زیادہ دیں گے ہو سکتا ہے آپ کو وہ صحیح راستے پر چلا دیں. جزاکم اللہ خیر.